فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں کائنات میں تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ کائنات میں نبی کی ازواج کی مثل کوئی عورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی کی ازواج جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی بیویوں کی مثل نہیں، مثال نہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان میں سے 11 بیویاں ہیں حضور کی ازواج مطہرات میں سے۔ ان میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر یہ قبیلہ قریش کی 6 ازواج مطہرات ہیں حضور کی۔ پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ان کے بعد حضرت ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا بنت زعمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 6 حضور کی ازواج مطہرات قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے بعد مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والی 4 ازواج میں سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اسی نام کی ہیں حضرت زینب بنت زعمہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان میں سے ایک ہے حضرت صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بنی اسرائیل سے مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والی 5 ازواج مطہرات، اور 6 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ محترمہ تھی جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، لیکن ان کی نسبت کی وجہ سے ازواج تو تھیں، بیویاں تو تھیں، لیکن نسبت رسول سے ہونے کی وجہ سے اللہ نے اعزاز یہ عطا فرمایا تم جیسی کائنات میں عورت کوئی نہیں۔ اگر نبی کے ساتھ کوئی پتھر لگ جائے تو اس پتھر کا مقام بڑھ جاتا ہے، نبی کے جسم کے ساتھ کرتا لگ جائے تو اس کرتے کا مقام اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ آج جس مقام پہ حضور کا جسد انور تشریف فرما ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ جس جگہ پہ آج سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر آرام فرما ہیں، اور جس مٹی کو یہ سعادت حاصل ہے حضور کے جسم اطہر کو بوسے دے رہی ہے، فرمایا اس جگہ کا مقام اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ نسبت کی بات ہے، تو جہاں نسبت قائم ہو جائے وہ مٹی اعلیٰ ہو جاتی ہے، نسبت قائم ہو جائے وہ کرتا اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اگر حضور کے جسم کے ساتھ کوئی لگ جائے تو وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، تو پھر جو حضور کی زوجیت میں حضور کے نکاح میں آ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں تم جیسی کائنات میں کوئی عورت ہی کوئی نہیں۔ تو یہ عورتوں کی حضور کی ازواج مطہرات، اور ایک مقام پہ اللہ نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں کے زیادہ مالک ہیں، ایک معنی مومنوں کے جانوں کے زیادہ قریب ہیں، اور فرمایا کہ وازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں ازواج جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی روحانی مائیں ہیں حضور کی ازواج مطہرات، اور ان روحانی ماؤں میں پہلی ماں کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا دور جاہلیت میں بھی
طاہرہ لقب مشہور تھا، طاہرہ کے نام سے معروف تھی کہ پاکیزہ عورت، اعلیٰ کردار کی عورت۔ اور پھر قبیلہ قریش میں وہ اعزاز تجارت کے حوالے سے جو حاصل تھا، سارے عرب کے قافلے تجارت والے ایک طرف اور سارے قافلے والوں اور سارے عرب کے تاجروں سے بڑھ کر جس کا سامان اور قافلہ ہوتا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات ہیں کہ آپ نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔